قسم اس وقت کی، از ابو یحییٰ 10واں باب 3 ناانصافیاں۔ اب ہمیں کہاں جانا ہے؟ نائمہ نے ایک نئے سفر کی تمہید باندھتے ہوئے سوال کیا۔ ہم اپنے سفر کے آخری مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، جس میں ہم بنی اسرائیل اور فرعون اور ان کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جائیں گے۔ اچھا، تو کیا میں موسیٰ علیہ السلام سے ملوں گی؟ نائمہ، جس نے ساری زندگی کسی پیغمبر کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام سن کر کسی قدر پرجوش انداز میں کہا۔ اس کا ایک بڑا سبب شاید یہ تھا کہ اس کے نانا بچپن سے اسے حضرت موسیٰ اور فرعون کی کہانی سنایا کرتے تھے۔ نہیں، تم ملو گی تو کسی سے نہیں، البتہ انہیں دیکھ اور سن ضرور لوگی، بالکل ایسے ہی جیسے پچھلے پیغمبروں کو دیکھا ہے۔ یہ بھی کوئی کم اعزاز کی بات نہیں۔ ہاں، جنت وہ جگہ ہے جہاں تم ہر نبی اور رسول سے مل سکو گی، مگر تم تو جنت اور جہنم کو مانتی ہی نہیں، بلکہ خدا کو بھی نہیں مانتی۔ اثر نے ہنستے ہوئے نائمہ سے پوچھا۔ نائمہ تھوڑی دیر تک خاموش رہی اور پھر بولی، اب میں خدا کو ماننے لگی ہوں۔ ایسے ماننا کافی نہیں ہے، اس کا بندہ بننا بھی ضروری ہے، مگر بندگی کھیل نہیں ہے، بندگی زندگی کا سودا ہے، بن دیکھے کا سودا۔ اس میں مال دیکھے بغیر نقد قیمت دینا پڑتی ہے، اور سودا ادھار ہوتا ہے۔ تم یہ کر سکتی ہو؟ کر لوں گی، اب تو ضرور کروں گی۔ سوچ لو، تمہارا امتحان بہت سخت لیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ آدھی حقیقت تم نے روحانی آنکھوں سے دیکھ لی ہے۔ نائمہ اس بات کے جواب میں خاموش رہی۔ اس نے دونوں ہونٹ سختی سے بھینچ رکھے تھے اور اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ اس کے ارادے الفاظ کے قالب میں تو نہیں ڈھلے تھے، مگر چہرے کے آئینے سے صاف ظاہر تھا کہ اس کے دل میں کیا آگ لگ چکی ہے۔ اثر اسے تولنے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے تم یہ سودا کر لو گی، کیونکہ تم صاحب کردار ہو۔ صاحب کردار لوگ تو عقل کی آنکھوں سے دیکھ کر بھی یہ سودا کر لیتے ہیں، اور بے کردار لوگ سر کی آنکھوں سے دیکھ کر بھی یقین نہیں رکھتے اور نہ مانتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ تم یہ کر لو گی، گرچہ تمہاری آزمائش بہت سخت ہوگی۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر نائمہ کو کچھ خیال آیا تو وہ اس خاموشی کو توڑتے ہوئے بولی، تم نے کچھ دیر پہلے یہ کہا تھا کہ ہمارا سفر ختم ہو رہا ہے، مگر میرا دوسرا سوال ابھی باقی ہے۔ اثر دھیرے سے مسکرایا اور بولا، ہاں، تمہارا دوسرا سوال یہ تھا کہ خدا محرومیوں کو جنم کیوں دیتا ہے، اور کیوں نیک لوگوں کے ساتھ برا ہونے دیتا ہے اور بروں کے ساتھ بھلائی ہونے دیتا ہے۔ بالکل یہی سوال تھا میرا۔ تمہارے اس سوال کا جواب بھی بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ کے زمانے میں موجود ہے۔ ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ پہلے تمہارے سوال کا جواب لیں گے اور پھر اس خدائی سزا و جزا کو دیکھیں گے، جس کے آثار ہی نہیں بلکہ جس کا زندہ ثبوت بن کر ایک قوم تمہارے زمانے میں اب تک موجود ہے۔ چلو، میں تمہیں اس سفر کے آغاز پر اب خدا کے ایک برگزیدہ بندے سے ملواتا ہوں۔ یہ کہہ کر اثر نے نائمہ کا ہاتھ تھام لیا۔ ایک دفعہ پھر وہی ماہو سال اور صدیوں کا سفر چند قدموں میں طے ہو گیا۔ منظر ذرا ٹھہرا تو نائمہ نے دیکھا کہ وہ دونوں دور تک پھیلے ایک دریا کے کنارے پہنچ چکے ہیں۔ نائمہ نے اثر سے پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ دریائے نیل ہے، اثر نے جواب دیا، اور پھر ایک سمت اشارہ کرتے ہوئے بولا، دیکھو وہاں سے دریا کا ایک اور دھارا بہتا ہوا آ رہا ہے۔ جہاں ہم کھڑے ہیں اس جگہ یہ دونوں دھارے مل کر ایک ہو جاتے ہیں۔ نائمہ جو دریا کی صرف ایک سمت دیکھ رہی تھی، اثر کی توجہ دلانے پر دوسری طرف بھی دیکھا۔ ایک بہت بڑا دریا تھا۔ اصل دریا کے اندر ایک اور سمت سے دریا بہتا چلا آ رہا تھا اور اس میں آ کر گر رہا تھا۔ اس دریا کے کنارے ایک دو کشتیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ کشتی والے زور زور سے آواز لگا کر یہاں آنے والے لوگوں کو بتا رہے تھے کہ یہ کشتی کن مقامات سے گزرے گی۔ جسے ان جگہوں تک جانا ہوتا وہ ان کی کشتی میں آ کر بیٹھ جاتا۔ کشتی ابھی کافی خالی تھی، لوگ بھی یہاں کم ہی تھے۔ نائمہ ارد گرد کا جائزہ لے کر فارغ ہوئی تو اثر نے کہا، موسیٰ علیہ السلام تھوڑی ہی دیر میں یہاں آنے والے ہیں۔ اس دوران میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ تمہارے دوسرے سوال کے جواب میں ہم یہاں کیوں آئے ہیں۔ یہ دور فرعون کا ہے۔ وہ مصر کا انتہائی طاقتور اور جابر حکمران ہے۔ تم مصر کو اپنے زمانے کی کوئی سپر پاور سمجھنا، نہ فرعون کو کسی سپر پاور کا سربراہ۔ اس کا کسی سے کوئی موازنہ ہی نہیں۔
یہ اتنا طاقتور حکمران ہے کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ہم جس زمانے میں یہاں آئے ہیں یہ وہ دور ہے جب اللہ تعالیٰ نے مصر کے باسیوں پر کرم کرتے ہوئے اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر یہاں بھیجا ہے۔ یہ ان کی بعثت کا ابتدائی زمانہ ہے۔ انہوں نے فرعون کے دربار میں جا کر اسے اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے، جسے اس نے رد کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ بنی اسرائیل کو ان کے ساتھ جانے دے۔ بنی اسرائیل حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب کی اولاد ہے نا؟ نائمہ نے اپنی معلومات کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، جبکہ فرعون کا تعلق قطبیوں سے ہے، جو یہاں کا اکثریتی گروہ ہے۔ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہاں آئے تھے، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور مصر کے حکمران بن گئے تھے۔ رفتہ رفتہ ان کی تعداد اتنی بڑھی کہ وہ خود ایک بڑی قوم بن گئے، جس کے بعد قبطیوں نے ان سے اندیشہ محسوس کیا اور پوری قوم کو غلام بنا لیا۔ وہ ان سے محنت مزدوری کراتے ہیں اور انتہائی ظالمانہ سلوک کرتے ہیں۔ اور کوئی نہیں جو اس ظلم کو روکے۔ اثر ایک لمحے کو خاموش ہوا، پھر ایک اداس سی مسکراہٹ کے درمیان بولا، تمہیں نہیں معلوم نائمہ کہ تم کہاں کھڑی ہو؟ کچھ عرصہ پہلے فرعون یہ حکم جاری کر چکا ہے کہ بنی اسرائیل کے گھروں میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کر دیا جائے، صرف نومولود بچیوں کو زندہ چھوڑا جاتا ہے۔ ایسا ہی حکم موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت دیا گیا تھا۔ تمہیں اس کا بھی اندازہ نہیں کہ تم پر اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا ہے اور تمہیں کتنے آسان اور عدل و انصاف کے دور میں پیدا کیا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اگر تم اس وقت لوگوں کو نظر آ رہی ہوتی اور کسی طاقتور پناہ میں نہیں ہوتی تو تمہارے جیسی حسین لڑکی کو کوئی بھی زبردستی پکڑ کر اپنی لونڈی بنا لیتا، پھر عمر بھر تمہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ بیچا جاتا اور تمہارا مقدر یہی ہوتا کہ تم ایک لونڈی بن کر اپنے آقاؤں کو خوش کرتی رہو۔ تو کیا ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے؟ ہاں، جب جب لوگوں نے پیغمبروں کی تعلیمات کو چھوڑ کر اللہ کی نافرمانی کی راہ اختیار کی تو نتیجتاً شیاطین انسانوں پر مسلط ہوتے رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ظلم و جبر کی ختم نہ ہونے والی سیاحت وجود میں آ جاتی ہے۔ نائمہ ایک جھرجھری لے کر رہ گئی۔ اثر نے سلسلہ کلام جاری رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ظلم و ستم کے ایک ایسے ہی زمانے میں گھری ہوئی ہے۔ ان کی قوم کے نوجوان بھی تمہاری طرح سوچ رہے ہیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ فرعون کا ہاتھ نہیں روک رہا۔ وہ نوجوان حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہی سوالات کر رہے ہیں جو تم کرتی ہو کہ کیوں معصوموں کو قتل کیا جا رہا ہے، کیوں پسے ہوئے بنی اسرائیل کو اور دبایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا حکمت ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے انہیں کیا جواب دیا؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ وہ انہیں جواب عطا کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اس سفر پر بھیجا ہے۔ یہاں ان کی ملاقات اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی بندے حضرت خضر سے کرائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کسی وقت بھی یہاں خضر کے ساتھ پہنچنے والے ہیں۔ اس سفر میں اللہ تعالیٰ خضر کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کو یہ دکھائیں گے کہ بظاہر ظلم و ناانصافی نظر آنے والے ان معاملات میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صادر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی گہری حکمت ہوتی ہے۔ اثر خاموش ہو چکا تھا۔ نائمہ کشتی کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ کم و بیش بھر چکی تھی، صرف چند لوگوں کی جگہ بچی تھی۔ وہ بظاہر اس منظر کو دیکھ رہی تھی، مگر اس کے ذہن میں اثر کی باتیں گھوم رہی تھیں۔ وہ دل ہی دل میں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ وہ بہت آسان دور میں پیدا ہوئی ہے۔ اس دور میں تو لوگ دور دراز بھی پیدل سفر کرتے تھے، سواریاں اگر تھیں تو جانوروں کی، جن میں مشقت بہت زیادہ ہوتی تھی، اور وہ اس کے زمانے کی تیز رفتار گاڑیوں، بسوں، ٹرینوں اور جہازوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ نائمہ نے ارد گرد دیکھا اور سوچا، اس دور میں لوگ ہسپتالوں اور ڈاکٹروں کے بغیر کیسے جیتے ہوں گے؟ انتہائی سرد اور گرم موسم کا مقابلہ کیسے کرتے ہوں گے؟ پھر اسے خیال آیا، تبھی انسانی آبادی ہر دور میں اتنی کم رہی ہے۔ یہ آبادی کبھی چند کروڑ سے زیادہ نہیں رہی، جبکہ آج انسان اربوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ وہ اسی سوچ میں غرق تھی کہ اثر نے دور سے آنے والے دو لوگوں کی طرف اسے متوجہ کرتے ہوئے کہا، یہ آ رہے ہیں ہمارے بزرگ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام۔ نائمہ کو دور سے دو افراد آتے ہوئے نظر آئے۔ اثر نے ان کا تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ جو ایک بزرگ کی شکل میں نظر آ رہے ہیں وہ خضر علیہ السلام ہیں۔ وہ انسان نہیں ہیں، مگر جس طرح میں تمہارے سامنے انسانی شکل میں آیا ہوں، وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی سہولت کے لیے ان کے سامنے انسانی شکل میں آئے ہیں۔
جبکہ دوسرے درمیانی عمر کے جو صاحب ان کے ساتھ آ رہے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ نائمہ نے غور سے ان دونوں کو دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک انتہائی وجیحہ اور دراز قد شخص تھے، جبکہ ان کے ساتھ چلنے والے خضر علیہ السلام جو ایک بزرگ کی صورت میں تھے، ان کے چہرے پر ایک خاص نوعیت کا نور تھا۔ وہ دونوں چلتے ہوئے کشتی کے قریب پہنچے اور اس پر سوار ہو گئے۔ اثر نے نائمہ کا ہاتھ تھاما اور خود بھی کشتی پر ان کے قریب جا بیٹھا۔ ان کے بیٹھتے ہی ملاحوں نے ساحل سے بندھی کشتی کو کھولا اور چپو چلانے کے لیے اپنی اپنی جگہ سنبھالی۔ تھوڑی ہی دیر میں کشتی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئی۔ نائمہ اثر سے کچھ پوچھنا چاہتی تھی، مگر وہ لوگ ان دونوں بزرگوں کے اتنے قریب تھے کہ نائمہ کو ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں حضرت موسیٰ یا حضرت خضر اس کی کوئی بات سن نہ لیں۔ وہ وقفے وقفے سے کبھی انہیں دیکھتی اور کبھی اثر کو۔ اس کی پریشانی کو بھانپ کر اثر نے کہا، تم بے فکر رہو، ہمیں کوئی نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ ہم ماضی کے ایک واقعے میں موجود ہیں۔ اس میں نہ کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں اور نہ یہاں مادی طور پر موجود ہیں۔ اطمینان رکھو، ہماری بات بھی کوئی نہیں سنے گا۔ تم یہ سمجھ لو کہ تمہارے زمانے کے حساب سے یہ ایک ویڈیو فلم چل رہی ہے، مگر ہم اس فلم کو باہر سے دیکھنے کے بجائے اس کے اندر آ چکے ہیں اور اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ اسی اثنا میں خضر علیہ السلام نے اپنے قدموں کے نیچے لکڑی کے تختے پر ہاتھ رکھا۔ ان کا ہاتھ رکھنا تھا کہ کشتی کے اس حصے کے تختے نکل گئے اور نیچے تک شگاف ہو گیا۔ اس جگہ سے پانی کشتی کے اندر آنے لگا۔ یہ دیکھ کر پوری کشتی میں ہلچل مچ گئی۔ لوگ چیخنے چلانے لگے، ملاح بھی گھبرا گئے۔ وہ تیزی کے ساتھ کشتی ساحل کی طرف لے جانے کی کوشش کرنے لگے۔ نائمہ بھی بری طرح گھبرا گئی۔ اس نے اثر کا بازو زور سے پکڑ لیا۔ اسے خوف زدہ دیکھ کر اثر نے کہا، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، مطمئن رہو۔ ارے ہمیں کچھ نہیں ہوگا، مگر باقی لوگ تو ڈوب جائیں گے، کچھ کرو۔ نائمہ گھبراہٹ میں چلا کر بولی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ بے وقوف لڑکی، یہ دیکھو ہم اس وقت کس کے ساتھ ہیں۔ اثر کی اس تنبیہ پر نائمہ نے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کی سمت دیکھا۔ باقی لوگوں کے برخلاف وہ دونوں اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ البتہ موسیٰ علیہ السلام بار بار ناپسندیدگی کے انداز میں حضرت خضر کو دیکھ رہے تھے۔ صاف لگتا تھا کہ انہیں حضرت خضر کی یہ حرکت کچھ زیادہ پسند نہیں آئی ہے۔ کشتی میں پانی تیزی کے ساتھ بھر رہا تھا۔ ملا سر توڑ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح کشتی ساحل سے جا لگے، جبکہ کچھ لوگ اپنے پاس موجود سامان سے شگاف بھرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کشتی ابھی ساحل سے بہت زیادہ دور نہیں آئی تھی، اس لیے کچھ جدوجہد کے بعد وہ ساحل تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ لوگ جان بچنے پر اظہار مسرت کرتے ہوئے تیزی کے ساتھ نیچے اترنے لگے۔ آخر میں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ بھی نیچے اتر گئے۔ یہ دونوں بھی ان کے پیچھے ہی اترے تھے۔ نیچے اترتے ہی حضرت موسیٰ نے حضرت خضر سے کہا، آپ نے کشتی میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والے ڈوب جائیں، یہ تو آپ نے بڑی سخت حرکت کر ڈالی۔ حضرت خضر نے نرمی سے جواب دیا، موسیٰ میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ انہوں نے جواب دیا، میری بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیے، میرے معاملے میں آپ سختی سے کام نہ لیں۔ یہ گفتگو کرتے ہوئے وہ دونوں آگے بڑھ گئے۔ نائمہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کشتی کے مالک ملاح رو رہے تھے۔ ان کی نہ صرف آج کی روزی گئی بلکہ اگلے کئی دنوں تک جب تک کشتی کی مرمت نہ ہو جاتی ان کی کمائی ختم ہو چکی تھی۔ وہ دیکھنے میں ہی بہت غریب اور مسکین لگتے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر نائمہ کو حضرت موسیٰ کی بات بالکل ٹھیک لگی۔ اس نے اثر سے مخاطب ہو کر کہا، حضرت موسیٰ کا اعتراض بالکل ٹھیک تھا، تم دیکھو تو صحیح کتنے لوگوں کی جان خطرے میں پڑ گئی تھی۔ وہ تو خیر بچ گئے، لیکن دیکھو ان غریبوں کا کیا ہوگا؟ ان کا تو روزگار گیا، کسی نے انہیں پیسے بھی نہیں دیے اور کشتی کی مرمت الگ رہی۔ تم نے حضرت خضر کا جواب نہیں سنا؟ پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہے تھے۔ دراصل جب ان دونوں کی ملاقات ہوئی تھی تو حضرت خضر نے حضرت موسیٰ کو بتا دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ آ تو رہے ہیں، مگر جو کچھ میں کروں گا آپ اسے برداشت نہیں کر سکیں گے، اور برداشت بھی کیسے کریں گے کیونکہ آپ کو اس پورے معاملے کی خبر ہی نہیں ہوگی۔ اس پر انہوں نے کہا تھا کہ میں انشاءاللہ صبر کروں گا اور کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر نے اس وقت یہ شرط لگا دی تھی کہ آپ مجھ سے کوئی بات اس وقت تک نہیں پوچھیں جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں۔ اثر کی زبانی یہ تفصیل سن کر نائمہ بولی، اچھا تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے معاملے میں سختی نہ کیجیے۔ ان کا اعتراض تو ٹھیک تھا، مگر چونکہ انہیں پہلے ہی خاموش رہنے کا کہا جا چکا تھا اور اس کا وہ اقرار بھی کر چکے تھے، اسی لیے انہوں نے یہ کہا۔ ہاں تم ٹھیک سمجھی ہو۔
जिस दौरान में नाइमा और असर ये गुफ्तगू कर रहे थे, दोनों बुजुर्ग काफी दूर जा चुके थे। असर ने नाइमा का हाथ थामते हुए कहा, चलो हमें इनके पास पहुंचना है, अब एक बहुत अहम वाकया होने वाला है। ये कहकर वो तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ा। नाइमा इसके साथ ही थी। वो दोनों बुजुर्ग दरिया के साथ साथ चलते हुए काफी दूर आ गए थे। जल्द ही उन्होंने इन दोनों को जा लिया। करीब पहुंचने पर उन्होंने देखा कि एक मासूम बच्चा दरिया किनारे खेल रहा था। इर्द गिर्द कोई भी नहीं था। गालबन वो किसी करीबी बस्ती का रिहायशी था। अभी नायमा इस पूरे मंजरनामे को समझ ही रही थी कि हजरत खिजर आगे बढ़े और बच्चे को धक्का दे दिया। वो लड़खड़ाया और पानी में जा गिरा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये देखकर हक्का बक्का रह गए। यही कैफियत नायमा की थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो खैर पैगंबर थे और अच्छी तरह जानते थे कि हजरत खिजर कौन है, मगर नायमा तो एक आम लड़की थी। वो बेख्तियार चीखी और भागकर बच्चे को बचाने की कोशिश करना चाहिए, मगर असर ने इसे बाजू से खींचकर रोक दिया। पागल मत बनो, तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम सिर्फ तमाशाई हो और कुछ नहीं। दूसरी तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे पर भी एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। अमलन तो वो भी कुछ नहीं कर सकते थे, मगर इंसानी कत्ल कोई मामूली बात नहीं थी, वो भी एक मासूम बच्चे का। वो तड़प कर हजरत खिजर से मुखातिब हुए, आपने एक बेगुनाह की जान ले ली, हालांकि इसने किसी का खून नहीं किया था। ये काम तो आपने बहुत ही बुरा किया। हजरत खिजर ने इन्हें फिर वही जवाब दिया, मैंने कहा ना था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। हजरत मूसा को एहसास हो गया कि मामला खिजर का नहीं अल्लाह ताला का था। चुनाचे उन्होंने कहा, अगर मैं आपसे इसके बाद कुछ पूछूं तो मुझे साथ नहीं रखिएगा, अब तो मेरी तरफ से आपको उज़र मिल गया। इस गुफ्तगू के बाद दोनों आगे बढ़ गए, मगर नाइमा की हालत अब तक खराब थी। वो असर का हाथ छोड़कर दरिया किनारे आ गई और इस मुकाम को देखने लगी जहां वो बच्चा डूबकर हलाक हुआ था। अब वहां कुछ भी नहीं रहा था। नाइमा बेख्तियार जमीन पर बैठकर रोने लगी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ है। कश्ती का तख्ता निकालना इसके मुकाबले में एक बहुत छोटी चीज थी। इस वाक़े से भी वो बहुत परेशान हो गई थी, मगर यहाँ तो एक मासूम बच्चे को बगैर किसी वजह के कत्ल कर दिया गया था, और ये काम किया भी इस हस्ती ने था जिसके बारे में इसे बताया गया था कि ये अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए हैं। असर इसके साथ ही आकर बैठ गया। वो खामोश रहा और नाइमा को रोते हुए देखता रहा। थोड़ी देर में नाइमा की सिसकियां कुछ कम हो गईं। इसने चेहरा उठाया और असर की तरफ देखते हुए कहा, इस मासूम का क्या कसूर था? मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, मगर नाइमा तुम भूल रही हो कि तुम पर कायनात के भेद खोले जा रहे हैं। दिल बड़ा रखो, पैगंबर की पैरवी करो, यही ठीक रास्ता है। यकीन रखो अल्लाह ताला अपने बंदों पर राई के दाने के बराबर भी जुल्म नहीं करते। नाइमा ने इतराफ में गर्दन हिलाई, मगर सच्ची बात यह थी कि इसका दिल अब बिल्कुल मुतमईन नहीं था। मगर वो क्या कर सकती थी? इसने पूछा, अब कहाँ चलना है? बस्ती में। वो दोनों बुजुर्ग एक बस्ती की तरफ गए हैं, आओ इनके पास चलते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम चलते चलते एक बस्ती में दाखिल हुए। नाइमा और असर इनके पीछे पीछे चल रहे थे। इस वक्त दोपहर का वक्त हो रहा था। बस्ती के बाजार से गुजरते हुए उन्होंने देखा कि लोग दोपहर का खाना खा रहे हैं। हजरत खिजर एक नान बाई के पास गए और इसे बताया कि वो मुसाफिर हैं। ज्यादा राह इनके पास नहीं रहा, उन्हें खाना चाहिए। नान बाई ने इन्हें झिड़क दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खामोशी से ये मंजर देख रहे थे। फिर हजरत खिजर और भी कई दुकानों पर गए। हर जगह लोगों ने इन्हें खाना खिलाने से इनकार कर दिया। बाजार से निकलकर कुछ मकान रास्ते में मिले। उन्होंने वहां भी दरवाजा खटखटाकर खाना मांगा, मगर लगता था कि इस बस्ती के लोगों में रहम, इंसानी हमदर्दी, मुसाफिरों का लिहाज और मुरव्वत का जज्बा सब खत्म हो चुका है। एक शख्स ने भी इन्हें खाना नहीं दिया। आखिरकार चलते चलते बस्ती का आखिरी हिस्सा आ गया। यहाँ एक नीम पुख्ता मकान बना हुआ था जिसकी एक दीवार मुनहदम होने के करीब थी। यहाँ हजरत खिजर रुके तो सही, मगर दरवाजा खटखटाकर खाना नहीं मांगा, बल्कि इस दीवार पर हाथ रखा। वो दीवार जो एक तरफ झुकी हुई थी और गिरने के करीब थी, हैरत अंगेज तौर पर दोबारा सीधी हो गई और पहले से कहीं ज्यादा मजबूती से कायम हो गई। नाइमा हैरत से ये तमाशा देख रही थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी ये सब देख रहे थे। दीवार सीधी होते देखकर उन्होंने हजरत खिजर से कहा, आपने इतने लोगों से खाना मांगा, किसी ने नहीं दिया। आप चाहते तो इन घर